بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک سوشولوجیکل تھیری ہے جو یہ بات کہتی ہے کہ ہم اپنی پرسیپشنز کو رسپونڈ کرتے ہیں، ہم ریئلٹی کو رسپونڈ نہیں کرتے۔ ہم دنیا میں ڈائریکٹ چیزوں کو رسپونڈ نہیں کرتے بلکہ ہم انڈائریکٹلی رسپونڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص کو دوست سمجھتے ہیں تو آپ اسے گلے ملیں گے، گرم جوشی کے ساتھ ملیں گے۔ اگر کسی کو آپ دشمن سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس سے نفرت کریں گے، اس سے دور رہیں گے، اس سے گرم جوشی کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ یہی حال اس وقت پاکستان کا ہے۔ پاکستان کا تشخص جو ہے دنیا کے اندر، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ اس وقت کیا ہے؟ وہ کیا ابھر کے آ رہا ہے؟ کیا وہ ایک ترقی یافتہ سیاسی، معاشی اور سماجی طور پہ ترقی یافتہ اور مضبوط ملک نظر آ رہا ہے، یا ان تینوں شعبوں کے اندر کرائسس سچویشن سے دوچار ہے؟ اگر ہم پاکستان کو اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ ان کا تشخص دیکھیں اور پاکستان کا تشخص دیکھیں۔ بالفرض آپ ایران کا تشخص دیکھیں۔ ایران جو کہ آئسولیشن سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایران جو کہ پانی سے ایئر ڈیفنس سسٹم کا تجربہ کر رہا ہے، ایران جو کہ ہائپر سونک میزائل سسٹم بنا رہا ہے، ایران جو کووڈ 19 سے اپنے ہی بنائے ہوئی ادویات سے مقابلہ کر رہا تھا، ایران جس کو چائنا $400 بلین کی جس کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہ ایران جس سے رشیا اور چائنا ڈرون خرید رہے ہیں، وہ ایران جسے رشیا Su-35 اور S-400 میزائل سسٹم دے رہا ہے، وہ ایران جو سعودی عرب کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف آپ کے بھارت ہے، بھارت کو دیکھ لیجیے، $650 بلین کی ریزروز ہیں ان کے پاس، $3 ٹریلین کی ان کی اکانومی ہے، نیا انفراسٹرکچر بن رہا ہے، نئی انڈسٹری ان کے ملک میں آ رہی ہے، ہر ملٹی نیشنل کارپوریشن کا ہیڈ آپ کو انڈین نظر آ رہا ہے۔ یہ بھارت کا تصور ہے یا بھارت کا تشخص ہے دنیا کے اندر۔ پاکستان کا کیا تشخص ہے؟ پاکستان کا تشخص اس وقت یہ ہے کہ مائنس گروتھ اکانومی، $3.5 بلین کے ریزروز، افغانستان کے ریزروز آپ سے ڈبل ہیں، کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی، کوئی انفراسٹرکچر آپ کا نیا نہیں بن رہا، 40% آپ کا انفلیشن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کا تشخص ہے، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا اپنی ہی پولیس ہاتھوں میں بندوق لیے ہے، اپنے ہی لوگوں پہ گولیاں چلا رہی ہے۔ پوری دنیا میں اس کی کوریج جاری ہے۔ میں نے اپنے میڈیا پہ کتنی بار یہ بات کہی ہے کہ پاکستان لائم لائٹ کے اوپر ہے۔ جو دہشت گردی کی جو ریوائیول ہو رہی ہے افغانستان سے، جو یہاں پہ اٹیک ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے پہلے ہی لائم لائٹ کے اندر ہے۔ بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف، اس کی وجہ سے لائم لائٹ میں ہے، اوپر سے آپ ثبوت پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ جب دنیا میں بندوقوں کے ساتھ یہ تصویریں گئی ہیں، یہ ویڈیو کلپس گئی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ، آپ کا کیا تشخص دنیا کے اندر بن رہا ہے؟ آپ کی کون عزت کرے گا؟ آپ کے اندر کون سرمایہ کاری کرے گا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ سرمایہ کار ہیں، آپ بھارت جائیں گے، ایران جائیں گے، یا پاکستان میں آئیں گے؟ آپ کدھر جائیں گے؟ سرمایہ کار تو وہیں جاتا ہے جہاں امن ہوتی ہے، جہاں سلامتی ہوتی ہے۔ اسے حکومت کے طرز حکومت سے غرض نہیں ہے کہ وہ ڈیموکریٹک ہے یا نان ڈیموکریٹک ہے، اسے اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے۔ سوشلسٹ چائنا جو ہے اسٹیبلٹی کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے، اور ہم ڈیموکریٹک ہوتے ہوئے بھی ہمارے ہاں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، اور ڈیموکریسی بھی نام نہاد ڈیموکریسی ہمارے سامنے۔ آپ کے تشخص کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ زلمے خلیل زاد جو کہ اسکالر بھی ہیں، جنہوں نے پوسٹ کولڈ وار پیریڈ کے اندر اپنا ایک تھیسس لکھا، جس میں امریکہ کو یونیلیٹرل اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا کہ امریکہ انپریسیڈنٹیڈ پاور ہے، تجربے کار سفارت کاری کر چکا ہے افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر۔ اگر آپ اس کی ٹویٹ پڑھیں، وہ تو ٹویٹ اب پورے پاکستانیوں کے پاس ہے کہ پاکستان اس وقت شدید کرائسس کو فیس کر رہا ہے، تینوں شعبوں میں کرائسس، پالیٹکس میں کرائسس، اکانومی میں کرائسس، آپ کی خوشحالی میں کرائسس، ہر چیز کے اندر پاکستان اس وقت کرائسس سے گزر رہا ہے، سیکیورٹی میں کرائسس، وہاں سے دہشت گرد حملہ کر رہے ہیں، یہاں سے اکانومی ہماری ڈاؤن جا رہی ہے، یہاں پہ سیاسی طور پہ تماشا لگا ہوا ہے، پوری قوم پریشان ہے۔
کسی کو کھانا کھانا اچھا نہیں لگ رہا. یہ ہماری دھرتی ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زلمے خلیل زاد کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو آپ نے گرفتار کیا تو یہ کرائسس اور زیادہ ڈیپن ہو جائے گا. ایسا ملک جس کے اندر پوٹینشل موجود ہے، جس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جو ترقی یافتہ ملک کے اندر ہوتی ہے، جینیس ٹیلنٹڈ جوان آپ کے ہاں موجود ہیں، آپ کے ہاں سونے کے ریزروز ہیں، آپ کے ہاں پانی ہے، آپ کے پاس چاندی ہے، آپ کے پاس گیس اینڈ آئل کے ریزروز ہیں، آپ کی زمین زرخیز ہے، آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ پراپر لیڈرشپ نہیں ہے، ان کے پاس ویژن نہیں ہے. تو کرائسس یاد رکھیں، جب کانفلکٹ ہوتا ہے اس کو مینیج نہیں کیا جاتا تو وہ کرائسس میں تبدیل ہوتا ہے. اور اگر کرائسس کو آپ نے وقت کے اوپر مینیج نہیں کیا نا تو وار کی طرف لے جاتی ہے. جو لاہور میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وار والے سین ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس وقت ہم ڈیپ کرائسس سچویشن کے اندر ہیں. میں نے پاکستان کے آفیشیل میڈیا، گورنمنٹ کے میڈیا کے اوپر اور پرائیویٹ میڈیا پہ بارہا یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اس وقت چارٹر آف کرائسس مینجمنٹ چاہیے. حکومت کو اس میں انیشیٹو لینا ہوگا. ایک اور اسکالر ہیں امریکہ سے، انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام ولسن ہے، واشنگٹن ڈی سی کے اندر، مائیکل کوگل مین. وہ کہتے ہیں یہ کیسی پالیسی گورنمنٹ بنا رہی ہے جو عمران خان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، اپنے پاؤں پہ خود گولیاں مار رہی ہے، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مار رہی ہے، اپنی پوزیشن اور ویک کر رہی ہے. ڈیموکریسی کے اندر یاد رکھیں کہ آپ کی اخلاقی جو آپ کی سٹینڈنگ آپ کے پاس ہوتی ہے، یہ حرکتیں کر کے تو آپ نے اپنی اخلاقی جواز کھو دیا ہے. آپ کس منہ سے لوگوں کے پاس الیکشن میں جائیں گے؟ یا آپ کس قسم کی پالیسی میکنگ کر رہے ہیں؟ جب ہم پالیسی میکنگ کے اندر آتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ایک کرائسس نظر آتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں. خان صاحب بیٹھے ہوئے آگے، شیلز لگے ہوئے، جو انہوں نے شیل فائر کیے ہوئے آنسو گیس کے اور دوسرے بلٹس وغیرہ، اور ان کے سامنے انٹرنیشنل میڈیا سے خطاب کر رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا تاثر جا رہا ہے؟ لوگ کیا دے رہے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر، یعنی اپنے ہی لوگوں کے اوپر یہ چیزیں فائر کرتے ہیں. یہ کیا تاثر جا رہا ہے؟ الجزیرہ ہو، بی بی سی ہو، سی این این ہو، آپ جس کو اٹھا کے دیکھیں وہ اس ٹاپک کو اس نے اٹھایا ہوا ہے. پاکستان، یہ پاکستان کو ہم کدھر لے جا رہے ہیں؟ میں بینگ اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس باہر کے پروپیگنڈا کو کس طرح سے روکوں جب میرے اپنے ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے؟ اس آگ کو بجھاؤں یا باہر کے آنے والے پروپیگنڈا کو روکوں؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس کس قسم کی پالیسی میکنگ ہو رہی ہے؟ پالیسی میکنگ کے اندر بھی، پالیسی میکنگ کے اندر ایک ریشنل ایکٹر ماڈل ہوتا ہے جس میں آپ سچویشن ڈیفائن کرتے ہیں، گول کو اسپیسیفائی کرتے ہیں، انسٹرومنٹس کی ایگزاسٹو لسٹ بناتے ہیں، اس میں سے اس کی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں، اس کے بعد امپلیمنٹ کر کے اس کا فیڈ بیک لیتے ہیں. ہو رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں. دوسرا ماڈل انکریمنٹل ماڈل ہے. آپ بٹ بائی بٹ آگے موو کرتے ہیں. آپ پہلے ایک اسٹیپ لے کر اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں، اگر رزلٹ پازیٹیو ہے تو اگلا اسٹیپ لیتے ہیں، اس کے بعد ادروائز آپ واپس آتے ہیں، دوبارہ ری تھنکنگ کرتے ہیں. یہ ہو رہا ہے؟ نہیں. تیسرا ماڈل ہے ڈیموکریٹک ماڈل، جو یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو پالیسی ایشوز کا پتہ ہے، وہ اپنی ڈیمانسٹریشنز کے ذریعے، اپنے ووٹنگ بیہیویئر کے ذریعے سے اپنی پالیسی پریفرنسز کا اظہار کرتے ہیں. یہاں لوگوں کی عزت ہو رہی ہے، ان کی رائے کی عزت ہو رہی ہے، سرویز آپ کے سامنے نہیں. تو کون سا پالیسی میکنگ کا ماڈل ہے پاکستان میں؟ ایلیٹ کیپچرنگ ماڈل، ایلیٹزم. یہ پاور میں آتے ہیں، ریاست کے سارے ذرائع کو استعمال کرتے ہیں اپنی اپوزیشن کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف. ہم سب غلام ہیں، یہ سب آقا ہیں. یہ ریاست کا بنیادی کام لوگوں کی زندگی بچانا ہے، ان کی خوشحالی کا کام کرنا ہے، ان کی ویلفیئر کا کام کرنا ہے، انہیں آرڈر دینا ہے، انہیں جسٹس دینا ہے، ان کی فریڈم کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ ایک ریاست کو آپ نے کن کاموں میں لگا دیا؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے ادارے بدنام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی باہر سے بیٹھ کے حملہ کر رہا ہے، کوئی ملک کے اندر سے بیٹھ کے حملہ ہو رہا ہے. ایک ہی ادارہ آپ کے پاس ملک کے اندر ہے، ایک ادارہ ہے. خدا نخواستہ اس کو جس طرح سے آپ لگے ہوئے اس کے پیچھے سارے، اور یہ چلا گیا نا، یاد رکھیں اس ملک کو نہ کانسٹیٹیوشن نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ایک ادارے نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. صرف ایلیٹ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم غلط راستے کے اوپر جا رہے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کس طرف سے جا رہے ہیں.
کہاں جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں التجا کر سکتا ہوں، میں منت کر سکتا ہوں، میں ہاتھ باندھ کے حکومت سے کہہ سکتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، پریزیڈنٹ بھی اس کے لیے ایفرٹ ڈالیں، بیٹھیں، ملک کا ڈائریکشن سیٹ کریں، اس کرائسس کو وار کی طرف مت لے جائیں، چارٹر آف کرائسس مینجمنٹ سائن کریں۔ آپ کو غرض ہی نہیں نظر آ رہی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہم پہ آ کے مسلط ہو گئے ہیں جن کی عقل ہی کام نہیں کر رہی، نہ وہ کسی سے مشاورت کرتے ہیں، صرف ایک ہی جنون ہے، بدلہ لینا ہے، ذلیل کرنا ہے، مارنا ہے، دبانا ہے، مخالف آواز کو رہنے نہیں دینا۔ یہ ملک ہے، یہ اس طرح سے ملک چلتے ہیں؟ یہ ملک جس کو جو مڈل رینج پاور ہے، جس کے پاس نیوکلر ویپن اینڈ بہترین میزائل ٹیکنالوجی ہے، جس کے لوگ جینیس ہیں، جنہوں نے اپنا جیٹ فائٹر تیار کر لیا ہے، جنہوں نے الخالد ٹینک اور زرار ٹینک بنا دیے، جس کے لوگ جینیس ہیں، جو کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے اندر بہت آگے جا سکتے ہیں، اس ملک کو آپ کدھر لے جا رہے ہیں بھائی؟ آپ کدھر لے جا رہے ہیں؟ اس وی لاک کا اختتام میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہارون اسلم صاحب کی جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے شعر، اس سے کروں گا۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گمان تم کو کہ راستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ راستہ کھو رہے ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔